بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ عقل مند عورت سوچ رہی تھی کہ اب وہ وزیر کو کس طرح سے دھوکہ دے۔ اس نے وزیر سے کہا، میرے خاوند نے اتنے عرصے بعد مجھے بلایا ہے، مجھے اس سے جدا ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں، اس لیے میں اب پالکی کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وزیر کہنے لگا، اس میں کیا دیر لگتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں ابھی پالکی کا بندوبست کر دیتا ہوں، بس تم تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پالکی کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت کمرے میں موجود اس گڑھے کے پاس آئی جہاں وہ 2 کٹنیاں اور 2 ٹھگ موجود تھے۔ اس عورت نے ان سے کہا، کیا تم لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہو یا پھر یہاں ہی رہنا چاہتے ہو؟ اس پر ان سب نے کہا، اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں تو ہم زندگی بھر آپ کے احسان مند رہیں گے۔ عورت نے کہا، پہلے بتاؤ تم چیخو چلاؤ گے تو نہیں؟ جواب میں کٹنیوں اور ٹھگوں نے کہا، وہ بولیں گے بھی نہیں، جیسا وہ چاہے گی وہی کریں گے۔ عورت نے ان سے عہد لیتے ہوئے ان چاروں کو گڑھے سے باہر نکالا، پھر ان سے کہا، جو میں تم سے کہوں گی تم نے وہی کرنا ہے، تم لوگ اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ وہ چاروں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وزیر یہاں پر خود آیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو صرف یہ سوچا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو اس قید سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ پھر وہ ہاتھ جوڑ کر بولے، ہم تمہاری ہر بات حکم سمجھ کر مانیں گے۔ اس کے بعد وہ عورت وزیر کا انتظار کرنے لگی۔ وزیر کو تو پہلے ہی بہت جلدی تھی، اس نے جوں تو کر کے پالکی کا انتظام کیا اور اس کو گھر لے آیا۔ لو پالکی بھی آ گئی، اب تم جلدی چلو۔ وزیر کے اتنا کہنے پر اس نے جواب دیا، اب بھائی ٹھہر جا، جب میں پالکی میں بیٹھ کر اندر سے کنڈی لگا لوں تو تب اپنے خادموں سے کہنا کہ وہ پالکی اٹھا لیں۔ پھر وہ بولی، میں اپنے ساتھ اپنے شوہر کے لیے کچھ تحائف بھی لے کر جا رہی ہوں، اسی وجہ سے پالکی کا وزن زیادہ ہوگا۔ بھلا وزیر کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، تم فکر نہ کرو، بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو ہونے دو۔ چنانچہ وزیر جو گھر کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ عورت نے جلدی سے اندر آ کر دونوں کٹنیوں اور دونوں ٹھگوں سے کہا، جلدی کرو، پالکی میں بیٹھ جاؤ، جب تم چاروں پالکی میں بیٹھ جاؤ تو اندر سے کنڈی لگا لینا، سب اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، خدا خدا کر کے رہائی مل رہی تھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چاروں پالکی میں بیٹھ گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وزیر سمجھا کہ شاید عورت پالکی میں بیٹھ گئی ہے۔ اس نے اپنے خادموں کو اشارہ کیا اور وہ پالکی اٹھا کر چل دیے۔ وزیر اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب بادشاہ وزیر کی ذہانت کا قائل ہو جائے گا، جو کام کوئی اور نہ کر سکا وہ اس نے کر دکھایا، اب اسے بیش قیمت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وزیر سارے راستے ہی یہ سب کچھ سوچتا رہا، یہاں تک کہ اپنے شہر میں پہنچ گیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بڑے فخر سے بولا، جہاں پناہ، میں اس خوبصورت عورت کو لے آیا ہوں۔ بادشاہ جھٹ سے بولا، ہمیں بھی دکھائی جائے وہ خوبصورت عورت ہے کون؟ اس کے ساتھ ہی وزیر نے خادموں کو پالکی کا پردہ اٹھانے کو کہا۔ جو ہی پالکی کا پردہ اٹھا، سب کے سب ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگے۔ پالکی میں ایک خوبصورت عورت کی بجائے 2 کٹنیاں اور 2 ٹھگ موجود تھے۔ بادشاہ اپنی جگہ حیران اور وزیر اپنی جگہ حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وزیر بولا، میں تو ایک خوبصورت عورت کو لے کر آیا تھا، یہ چاروں کہاں سے آ گئے؟ ابھی سب اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ دونوں کٹنیاں اور دونوں ٹھگ ہاتھ جوڑ کر بادشاہ کے سامنے ساری کہانی بتانے لگے کہ کس طرح انہیں دھوکے سے قید کیا گیا ہے اور پھر کس طرح وہ پالکی میں یہاں تک آئے۔ وہ اپنے آپ کو بے قصور بتاتے ہوئے کہنے لگے، عالی جاں، اس میں ہم غلاموں کی کوئی غلطی نہیں ہے،
یہ کہانی سن کر وزیر تو اپنی جگہ شرمندہ تھا، لیکن اب بادشاہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی کہ کس طرح سب کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے وزیر سے کہا، اس خادم کو ابھی اور اسی وقت ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم کی تکمیل ہوئی اور اس خادم کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ بادشاہ نے اس خادم کو حکم دیا، ہمارے لیے ایک جیسا جانور پیش کرو جس کے 7 رنگ ہوں۔ بادشاہ نے اس سے پھر سختی سے کہا، اگر تم نے 7 طرح کا جانور پیش نہ کیا تو تمہیں جلا دیا جائے گا۔ شاہی حکم سنتے ہی بیچارہ خادم تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ بہت ناراض ہے اور اب اس کا عذاب نازل ہونے میں دیر نہیں، لیکن وہ کرے بھی تو کیا کرے؟ وہ بادشاہ کے سامنے نہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 7 طرح کا جانور نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور اس کے لیے مجھے 1 ماہ کی مہلت دی جائے۔ ہاں، تمہیں 1 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسے 1 ماہ کی مہلت تو مل گئی، لیکن اب وہ پریشان تھا کہ 7 طرح کا جانور کہاں سے لائے۔ جب اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہ آئی تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کے پاس جایا جائے اور اس سے ہی کوئی ترکیب پوچھی جائے جو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے وہ اپنے گھر تک پہنچ گیا، لیکن یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا کہ جہاں اس کا ایک معمولی سا گھر تھا وہاں ایک بہت ہی شاندار گھر موجود ہے۔ اس نے سوچا شاید میں غلطی سے کسی دوسرے مکان میں آ گیا ہوں۔ جب اس نے تصدیق کر لی تو اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ جب اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس کی بیوی نے اس کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح اس نے دکانداروں کو اپنے ساتھ ملا کر کٹنیوں اور ٹھگوں اور وزیر سے بہت سارا مال لیا ہے اور یہ شاندار مکان تعمیر کروایا ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ان سب کو دھوکہ دیا ہے۔ خادم یہ ساری باتیں سن کر بہت خوش ہوا، لیکن پھر وہ افسوس سے اپنی بیوی سے بولا، اگر بادشاہ کے سامنے اس نے 7 رنگ کا جانور پیش نہ کیا تو اسے زندہ بیوی سمیت جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ اس پر اس کی بیوی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، اللہ اس کا بھی انتظام ضرور کر دے گا۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے فلاں شہر لے جاؤ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوسرے روز وہ بیوی کے کہنے پر اسے لے کر اس شہر کے سفر پر روانہ ہو گیا جہاں وہ شاہی دربار کا ملازم تھا۔ جب وہ واپس پہنچے تو اس کی مہلت میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ اس کی بیوی چلتے وقت اپنے ساتھ بہت سی دولت بھی لے آئی تھی۔ اس نے شوہر سے کہا، تم جلدی سے میرے لیے ایک بڑے سے مکان کا بندوبست کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا سا مکان خرید لیا۔ جب مہلت میں صرف 2 دن رہ گئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، تم یوں کرو کہ موروں کے بہت سے پر اکٹھے کر کے لے آؤ۔ ساتھ ہی اسے تلقین بھی کی کہ دیکھنا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، 1 دن کے اندر اندر پروں کا انتظام کر دو۔ اس نے ایک ہی دن میں پرندوں کے بے شمار پر اکٹھے کر کے بیوی کو لا کر دے دیے۔ بیوی بولی، بھاگ کے جاؤ، بازار سے 1 من گوند خرید کر لاؤ۔ شوہر بھاگ کر بازار سے گوند لے آیا۔ جب سب چیزیں پوری ہو گئیں تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، 2 گڑھے کھود دو، اور پھر ایک میں من بھر گوند آٹے میں گھول کر ڈال دی اور دوسرے گڑھے میں پرندوں کے پر ڈال دیے، اور پھر ان دونوں گڑھوں پر بغیر باندھ کے 2 چارپائیاں بچھا دیں اور پھر ان پر نازک سی چادریں بھی بچھا دیں۔ جب 1 ماہ کی مہلت کا آخری دن تھا تو اپنے خاوند سے کہنے لگی، اب تم دربار میں جا کر بادشاہ کو اطلاع دے دو کہ میں 7 رنگ کا جانور لے آیا ہوں۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہ تم سے یہ پوچھے کہ 7 رنگ کا جانور کہاں ہے تو اس سے کہنا کہ 7 رنگ کا جانور میرے گھر پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر 7 رنگ کا جانور دیکھ سکتے ہیں، اور میری طرف سے کہنا کہ حضور آپ خود رات کے 12 بجے میرے گھر پر تشریف لائیں۔ پھر وہ خادم شاہی دربار میں پہنچا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم 7 رنگ کا جانور لے آئے ہو، اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جہاں پناہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، 7 رنگ کا جانور کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جہاں پناہ
میری بیوی نے کہا ہے کہ وہ جانور ہمارے گھر پر موجود ہے اور آپ خود رات کے 12 بجے ہمارے گھر پر تشریف لا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ خادم اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے آیا ہے اور اب اس کی بیوی اسے اپنے گھر پر بلا رہی ہے تو اپنی جگہ بہت خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ چلو اب یہ اپنی بیوی کو تو ساتھ لے آیا ہے، اب میں آسانی سے اس کو دیکھ سکتا ہوں جس کے لیے مجھے اتنے پاپڑ پھیرنے پڑے۔ اس نے شاہی ملازم سے کہا، اے خادم جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ آج رات 12 بجے ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے اور 7 رنگ کا جانور بھی دیکھیں گے۔ خادم واپس اپنے گھر چلا گیا۔ جو ہی رات کے 12 بجنے لگے بادشاہ 7 رنگ کا جانور دیکھنے کی تیاری کرنے لگا۔ بادشاہ نے سوچا اگر دوسرے خادموں کو اس بات کا بتاؤں گا تو وہ بھی ساتھ جانے کا کہیں گے، اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ چوری چھپے چلتا ہوں۔ اس لیے وہ تمام لوگوں سے چھپتا چھپاتا اس خادم کے گھر پہنچ گیا۔ جب بادشاہ اس خادم کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اس کے بارے میں جیسا سنا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ انہوں نے بادشاہ کو بڑے ہی احترام سے خوش آمدید بولا اور کہا، جہاں پناہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ اور پھر ان دونوں نے بادشاہ کو اس چارپائی پر بٹھایا جس کے نیچے گڑھے میں موجود بہت ساری گوند اور آٹا تھا، اور پھر بادشاہ سے کہنے لگے، جہاں پناہ آپ کے حکم کے مطابق 7 رنگوں والا جانور حاضر ہے۔ ادھر بادشاہ کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے، سارے ملک میں پتہ چل گیا تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، جاؤ اس 7 رنگ کے جانور کا شاہی محل کو راستہ دکھاؤ۔ 7 رنگ کے جانور کو شاہی محل کا راستہ دکھاؤ۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ بادشاہ سے بولی، اگر آپ کا جسم ٹھنڈے پانی سے نہ اترے تو گرم پانی پر بیٹھ جائیے گا۔ بادشاہ نے بھی یہی غنیمت جانا کہ وہ کسی نہ کسی طرح محل میں پہنچ جائے۔ مارے ندامت کے اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا کہ اس وقت تو چلوں، صبح دیکھ لوں گا، ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جب بادشاہ وہاں سے چلا گیا تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، جس قدر جلدی ہو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ انہوں نے جلدی تھوڑا بہت ضروری سامان باندھا اور راتوں رات اپنے سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ صبح ہونے تک یہاں سے دور نکل جائیں۔ دوسری طرف جب بادشاہ چھپتا چھپاتا اپنے محل میں پہنچا، اس کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اگر اس کے خادم اسے دیکھ لیں تو اس کے لیے اور بھی بدنامی کا باعث بنے۔ اسی سوچ و بچار میں صبح ہو گئی۔ جسم پر چپکا ہوا سارا گوند اب تک سوکھ چکا تھا۔ اب تو بادشاہ کو واقعی ہی یہ لگ رہا تھا کہ وہ پر اس کے جسم کا حصہ ہی بن چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ پر اپنے جسم سے علیحدہ کرتا تو اس کا جسم کی سکن بھی ساتھ اتر جاتی اور وہ مارے درد کے بلبلانے لگتا۔ اس نے ایک خادم کو حکم دے کر وزیر کو بلوایا اور اسے سارا قصہ سنایا، اور ساتھ ہی اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس عورت نے اس سے کہا تھا کہ اگر جسم سے پر نہ اتریں تو کھولتے ہوئے پانی میں بیٹھ جانا، پر اتر جائیں گے۔ یہ سنتے ہی وزیر نے فوراً خادموں کو پانی گرم کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بڑے سے کڑاؤ کے گرم پانی میں بادشاہ کو بٹھا دیا۔ اس کھولتے ہوئے پانی سے پر تو کیا، بادشاہ بھی ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اس واقعے کو پیش آئے ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں۔ اب نہ تو وہ عقل مند وزیر موجود ہے، نہ ہی وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین عورت موجود ہے، اور نہ ہی اس کا خاوند موجود ہے۔ وہ دن اور آج کا دن کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے بھی اپنے کسی خادم کی بیوی پر بھی کبھی گندی نظر نہیں ڈالی، اور نہ ہی کسی بادشاہ نے کبھی اپنے کسی خادم سے 7 رنگ کا جانور لانے کو کہا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزے کی کہانیاں لائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔
ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔